بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے محترم ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ کی آپشن میں جا کر اسلامک ہسٹری ٹل دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی پلے لسٹ کو سلیکٹ کیجئے، جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیام پاکستان تک ہونے والے تمام اسلامی واقعات کو سن سکیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا تھا۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمادی الثانی 13 ہجری 634 میں بیمار ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بیماری موت کی بیماری ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، میری رائے یہ ہے کہ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ امید ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حکومت کا انتظام کریں گے۔ اس بات کو سب نے پسند کیا اور فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو حکومت کے کاموں میں انہیں مشورے دیا کرتے تھے، اس لیے خلیفہ بن کر حکومت کے کام ٹھیک رکھنے میں انہیں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سپہ سالاروں کو عراق اور شام میں پہلے کی طرح لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا اور ان کی امداد کے لیے لڑائی کا سامان اور مجاہد بھیجتے رہنے کا اچھا انتظام کیا کہ مسلمان ہر میدان میں فتح حاصل کرتے چلے گئے۔ ایران کی فتح۔ ایران کی حکومت نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اپنے نامی گرامی سپہ سالاروں کو بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ بھیجا، مگر انہیں ایک جگہ بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی اور رستم جیسا بہادر اس فوج کا سالار تھا۔ اسی طرح جنگ نہادن میں ایرانی 1.5 لاکھ تھے، جبکہ مسلمان اس سے آدھے بھی نہ تھے، لیکن اللہ پاک کی خاص مہربانی سے مسلمان تمام لڑائیوں میں کامیاب ہوئے اور ایران کا دارالحکومت مدائن فتح کرتے ہوئے مکران اور خسان تک پہنچ گئے۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد چین کی طرف بھاگ گیا۔ ملک شام کی فتح۔ کیسر روم نے اپنی ساری فوج کو دریائے یرموک کے کنارے جمع کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق مسلمان بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا لیا تھا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، ادھر مسلمان 1 لاکھ بھی نہ تھے، لیکن جب دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے بالکل آسانی سے رومیوں کو ہرا دیا۔ رومی میدان جنگ سے بھاگے تو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ 1 لاکھ کے قریب ڈوب کر مر گئے۔ خود روم کا شہنشاہ ایسا گھبرایا کہ شام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس ایسا شہر ہے جسے مسلمانوں کی طرح عیسائی اور یہودی بھی مقدس سمجھتے ہیں۔ رومی عیسائی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ یہ شہر ان کے قبضے میں رہے، لیکن اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے اور تھک ہار کر یہ کہا کہ اگر تمہارا خلیفہ خود جہاں آئے تو ہم شہر کی کنجیاں اسے دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی، وہ بیت المقدس آئے اور یوں شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سفر کا حال بہت دلچسپ ہے، اور اس سے یہ راز معلوم جاتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اپنے سے کئی گنا زیادہ کافروں کو بالکل آسانی سے کیوں ہرا دیا کرتے تھے۔ یہ راز تھا ان کی سادہ زندگی اور کمزوروں اور غریبوں کی عزت کرنا اور غرور سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے حاکم تھے، لیکن انہوں نے مدینہ سے بیت المقدس تک کا لمبا سفر اس طرح طے کیا کہ ان کے ساتھ نہ فوج تھی، نہ حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ، بس ایک خادم ساتھ تھا اور دونوں ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوں اور کچھ دور آپ رضی اللہ عنہ کا خادم۔
اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب شہر بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی۔ اس نے کہا امیر المومنین اب آپ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو جائیں کیونکہ شہر بہت قریب آ گیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح شہر میں داخل ہوئے کہ خادم اونٹ پر سوار تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اس کی مہار پکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے۔ مصر کی فتح۔ ملک شام کی طرح مصر بھی رومی شہنشاہ کے ماتحت تھا اور وہ ملک شام میں ہونے والی لڑائیوں میں سے پوری مدد لیتا رہا تھا۔ شام پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان سپہ سالاروں نے محسوس کیا کہ جب تک مصر بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ جائے شام میں امن قائم نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی اور صرف 4000 مجاہدوں کو ساتھ لے کر مصر میں داخل ہو گئے۔ مصر کے حاکم کا نام مقوس تھا۔ اس نے اپنی پوری فوجی طاقت اکٹھی کر کے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ 20 ہجری 641 میں مصر کا دارالحکومت اسکندریہ مسلمان مجاہدوں نے فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے حق کی حفاظت کرتے تھے، لیکن ایک ایرانی غلام ابو لولو فیروز نے اپنی بے عقلی سے یہ خیال کیا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے۔ اس نے شکایت کی کہ اس کے آقا اس سے جو رقم وصول کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ابو لولو کے آقا تھے اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کا یہی فیصلہ کیا۔ اس بات سے ابو لولو ناراض ہو گیا اور دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ ان 6 صحابہ میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ یکم محرم 24 ہجری 644 میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10.5 برس حکومت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اسی طرح کا مکمل واقعہ سنیں گے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔